سب تعریف اللہ کے لیے ہے، جو رب ہے دو جہانوں کا، جو رحمان ہے رحیم ہے۔ میرے اللہ تو مجھ پر بھی رحم فرما، تو رحمان ہے ساری کائنات کا۔ لیکن کیا میں نے رحم کیا تھا اس پر؟ وہ میرے سامنے روتی رہی، صفائیاں پیش کرتی رہی، پر میں نے اس پر ذرا رحم نہیں کھایا۔ وہ مالک ہے جزا کے دن کا، جزا کا دن جب حساب ہوگا، اس دن وہ خدا کے سامنے بولے گی کہ اس کا گنہگار میں ہوں۔ آنسو نیچے مصلے پر گرتے جا رہے تھے، دل پر بوجھ پڑ رہا تھا۔ میں کیا کروں اب؟ کس منہ سے بولوں کہ جس لڑکی پر میں نے اتنے ظلم ڈھائے، میں اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ اب میری بے سکونی بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ بندگی؟ ہم نے کب کی اس کی بندگی؟ اپنی زندگی میں اتنے الجھ گئے، اتنے مصروف ہو گئے کہ جس نے ہمیں زندگی دی اسے ہی بھول گئے۔ ہم نے شکر ہی کب کیا؟ ہمیں تو صبر کے تقاضوں کا پتہ ہی نہیں۔ ہم تو زمین پر خدا بن بیٹھے ہیں، پھر آ جا کے اس کے سامنے ہی جھکنے آئے ہیں، کیونکہ یہ یقین ساتھ ہے کہ مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ہم کو سیدھا رستہ دکھا ان لوگوں کا جن پر تو نے احسان کیا، اور نہ بتا ہم کو ان لوگوں کی راہ پر جن پر تیرا غضب ہے، اور نہ ان کی راہ جو گمراہ ہوئے۔ ہماری یہ دعا قبول فرما، آمین۔ وہ اپنے راستے سے کیوں بھٹک گیا؟ اس نے صراط مستقیم کو چھوڑ دیا تو کیا وہ گمراہ ہو گیا؟ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اللہ پاک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہیں جنا اس نے اور نہ وہ جنا گیا ہے، اور نہیں ہے کوئی اس کی برابری کرنے والا۔ ہاں، وہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، بلکہ یہ پوری دنیا اس کی محتاج ہے۔ اس خدا کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں۔ یا اللہ مجھے بخش دے، میری مدد فرما، تو مجھے بھٹکے ہوں میں سے نہ کرنا۔ میرا رب عظیم بہت پاک ہے۔ اگلی آیت نے جیسے مرہم کا کام کیا تھا۔ وہ رکوع میں کھڑا ہوا تھا، کندھے اور سر جھکائے، سارا غرور، ساری انا ختم ہو گئی تھی۔ اسے لگا تھا وہ اب کبھی اٹھ نہیں پائے گا۔ وہ نہ کھڑا تھا نہ بیٹھا، اس کا وجود آسمان اور زمین کے درمیان معلق تھا۔ ہم لوگ کتنے خود غرض ہیں، فائدے کا سودا کرتے ہیں، اور جب گھاٹا ملتا ہے تو آ جاتے ہیں خدا کے سامنے رونے کے لیے۔ لیکن وہ پھر بھی یہ نہیں کہتا کہ اب آ گئی میری یاد، پہلے کہاں تھے؟ وہ تو اتنا عظیم ہے کہ ہماری آنکھوں میں ایک آنسو دیکھ کر پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ہمارے سارے زخموں پر مرہم رکھ دیتا ہے۔ بے شک وہ بہت پاک ذات ہے، لیکن ہم انسان دوسروں کو خون کے آنسو رلاتے ہیں، کسی پر ترس نہیں کھاتے۔ سن لیا اللہ نے اس شخص کو جس نے تعریف اس کی بیان کی۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، سب تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں۔ آنسوؤں سے گلا روندھ گیا تھا۔ وہ جب روتی ہوگی، اللہ کو پکارتی ہوگی، تو کیا وہ اسے نہیں سنتا؟ بے شک وہ سنتا ہے اور وہ حساب بھی کرتا ہے۔ اللہ اب اس کی بھی پکار کو سنے گا۔ اسے اب نیچے جائے نماز نظر نہیں آ رہی تھی، ضمیر پر بوجھ پڑ رہا تھا، لیکن نماز جیسے سارے زخموں پر مرہم رکھ رہی تھی۔ ایک پاک ہے میرا رب، برتر سجدے میں
پہنچتے ہی جیسے ایک ایک کر کے سارے گناہ یاد آئے تھے، کسی کی سسکیاں، کسی کی آہیں، وہ خود کیا تھا، خود اس نے کتنی عبادتیں کر رکھی تھیں، آخری دفعہ وہ کب جھکا تھا اللہ کے سامنے۔ وہ خدا پاک ہے، سب سے برتر ہے، گناہوں کو ڈھانپنے والا، خاموشی کی آواز سمجھنے والا۔ اس سے مانگو تو وہ دے دیتا ہے، منع نہیں کرتا۔ اس کا دل کر رہا تھا یہیں سجدے میں اس کی جان نکل جائے۔ اگر ملیحہ کا کچھ ہو گیا تو وہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہاں وہ مدد کرے گا اس کی، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ دل کو جیسے سکون ملا تھا۔ میری ساری قولی اور بدنی عبادت صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ اے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت و سلامتی اور برکتیں ہوں، اور ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ بے شک دل سے آواز آئی تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جن جیسا نہ کوئی ہے نہ کوئی آئے گا، وہ جو ہمارے لیے سجدوں میں روتے رہے، وہ جن کی ساری زندگی ایک شفاف آئینہ ہے، وہ جن کی تعریف بیان کرنا ہمارے بس کا کام نہیں، وہ جنہوں نے کہا تھا کہ سب برابر ہیں۔ میرے بعد قرآن قرآن پاک اور میری سنت کو نہ چھوڑنا، وہ جن کی بدولت یہ دین زندہ ہے، وہ جن پر خدا اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، ان پر سلامتی ہو، ان پر برکتیں ہوں۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد ربی جلنی پڑھی تو جیسے دل کو سکون مل گیا۔ اے میرے رب، مجھے بنائے نماز کا پابند اور میری اولاد کو بھی۔ اے ہمارے رب، ہماری دعا قبول فرمائے۔ اے ہمارے رب، مجھے معاف کر دے، اور میرے والدین کو بھی، اور تمام مومنوں کو۔ حساب کے کھڑے ہونے کے دن تک نماز پڑھتے ہوئے وہ صرف اور صرف خود کو آئینے میں دیکھ رہا تھا۔ تو کیا یہی اوقات تھی اس کی کہ جس سے وہ نفرت کا دعوے دار تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کے دل میں محبت ڈال دی تھی۔ لوگ نماز ادا کر کے جاتے جا رہے تھے، صفیں خالی ہو گئی تھیں، لیکن ایک وجود ابھی تک وہاں بیٹھا رو رہا تھا۔ یا اللہ، میں بھٹک گیا تھا، مجھے بخش دے۔ وہ میری روح میں شامل ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر کو بلاؤ، پیشنٹ رسپانس کر رہا ہے۔ مجھے میری ملیحہ واپس کر دیں۔ انجیکشن فل کرو، ہری اپ۔ ایمرجنسی روم میں ہلچل مچ گئی تھی۔ اس کی سانسیں رکی تو میں مر جاؤں گا۔ وہ لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ باہر بیٹھے لوگوں کا سانس گلے میں اٹکا تھا۔ پھپھو، ہماری ملیحہ ٹھیک ہو جائے گی۔ میرا دل بے سکون ہے۔ میری آنکھوں کے آگے سے اس کا چہرہ نہیں جاتا۔ یا اللہ، اسے زندگی دے دے، میری فریاد سن لے۔ میرے اللہ، ماما، نازک لبوں سے سسکی نکلی تھی۔ پیشنٹ کو سانس لینے میں دشواری پیش ہو رہی ہے۔ ہری اپ، انجیکشن، ماسک لگاؤ۔ ڈاکٹرز اور نرسز اس کے ارد گرد تھے۔ میں سر تا پیر اس کے عشق میں گرفتار ہوں۔ تو جانتا ہے، اسے دکھ دے کر
اسے دکھ دیکھ کر میرا دل کبھی سکون میں نہیں رہا۔ علی، اب ابھی کچھ نہ بولیے، ڈاکٹر نے انجیکشن پکڑا تھا، تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، میرے اللہ اسے مجھ سے دور مت کرنا۔ وہ اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، روشنی کے پردے آنکھوں کے سامنے تھے۔ میرے گناہوں کی اتنی بڑی سزا نہ دینا مجھے، میں نہیں سہ پاؤں گا۔ پیشنٹ کو ہوش آ رہا ہے، پیشنٹ کو ہوش آ رہا ہے سر۔ یا اللہ میری بچی کی حفاظت فرما، اسے بچا لے، میں اسے ظالموں سے نہیں بچا پائی۔ ماما ملی ٹھیک ہو جائے گی، تم لوگ خوش ہو جاؤ۔ تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ دیکھو مر رہی ہے وہ، اس کی سانسوں کی ڈور الجھ رہی ہے۔ جاؤ نویرا، آفریدی جشن مناؤ، تمہارے باپ کی قاتلہ مر رہی ہے، بدلہ پورا ہوا تمہارا۔ گل بیگم چلائی تھی۔ ماما سنبھالے خود کو۔ علی نے آگے بڑھ کر انہیں باہوں کے گھیرے میں لیا تھا۔ میں کہتی رہی کہ اس کا کوئی قصور نہیں، وہ معصوم ہے، پر ان کے دل میں موم نہیں ہوئے۔ گل بیگم کی ہر بات نینا کو چبھ رہی تھی۔ میں نے اس پر ظلم کیے ہیں، مجھے اس کی اتنی بڑی سزا نہ دینا، اسے بچا لے میرے اللہ۔ وہ سجدے میں گرا، مسلسل اس کی سلامتی کی دعائیں کر رہا تھا۔ مجھے پتا ہوتا کہ میرے پیچھے میری بچی کا یہ حال ہوگا تو میں کبھی نہ جاتی۔ ماما آپ اس طرح اپنی صحت خراب کر لیں گی، پلیز۔ نینا نے ایک قدم پیچھے بڑھایا تھا۔ سچ ہی تو کہہ رہی تھی ماما، ہم نے اس معصوم پر کتنے ظلم کیے ہیں، طنز کے تیر چلائے، جلی کڑوی باتیں، دھتکار، لیکن اب پچھتاوے کے علاوہ کیا بچا تھا؟ ایک لڑکی ہو کر وہ ایک لڑکی کو سمجھ نہیں سکی۔ ہم انسانوں میں وہ خاصیتیں پائی جاتی ہیں، ہم بہت ناشکرے اور بہت ناقدرے ہوتے ہیں۔ جو چیزیں ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے، اور جن چیزوں کی ہمیں چاہ ہوتی ہے انہیں حاصل کرنے کے لیے ہم حاصل کرنے کے بعد ان کی ناقدری کرتے ہیں۔ لیکن قدر ہمیں ہمیشہ تب ہوتی ہے جب ہم اس چیز کو کھو دیتے ہیں۔ جب کوئی نعمت ہم سے چھن جاتی ہے تب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ معمولی سی چیز جس کی ہم نے نہ کبھی قدر کی نہ شکر ادا کیا، وہ کتنی ضروری تھی ہمارے لیے۔ لیکن چیزوں کو کھو دینے کے بعد ان کی قدر کا فائدہ، دراصل ہم اپنے پچھتاوے کو چھپانے کے لیے اسے قدر کا نام دے دیتے ہیں۔ اصل میں جب ہم سے سب کچھ چھن جاتا ہے تو ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی، ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے کہ کاش ہم نے اس چیز کی قدر کی ہوتی۔ بے شک انسان سب سے بڑھ کر جھگڑالو ہے۔ آنسو ایک ایک کر کے باہر آ رہے تھے۔ نینا لڑکھڑائی تھی۔ ہادی اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ ملیحہ، میں نے اس کے ساتھ، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ہادی بہت ضبط کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ وہ وجود جو کسی کے لیے بھی کبھی ضروری نہیں رہا، آج سب اس کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ ہادی، میں نے ملیحہ کے ساتھ جو ہو گیا ہے ہم اسے بدل نہیں سکتے نینا۔ اس وقت ہم سب کو سنبھلنا ہے، ہمیں سب کو سنبھالنا ہے۔ ہادی نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ علیحان بھائی کہاں ہے؟ وہ مانگنے گیا ہے اس کی زندگی، اس سے جس کے ہاتھ میں سب کی سانسوں کی ڈور ہے۔ یا اللہ
اگر آج اسے کچھ ہو گیا تو آلیان افریدی کبھی خود سے نظریں نہیں ملا سکے گا۔ کبھی کبھی کچھ بھی نہیں بچتا ہمارے پاس سوائے خالی ہتھیلیوں کے، جن پہ چہرہ رکھ کر ہم پھوٹ پھوٹ کر رو دیتے ہیں۔ اور شاید یہی بے بسی کی آخری حد ہے۔ آلیان پوری آنکھیں کھلی تھی، آس پاس نرسوں کا ہجوم اپنے وجود سے اسے خود میں ہلچل محسوس ہو رہی تھی۔ تو وہ بچ گئی تھی، موت نے اسے گلے نہیں لگایا۔ 2 آنسو پلکوں سے ٹوٹ کر نیچے گرے تھے۔ اب تو گھبرا کر کہتے ہیں کہ مر جائے گی۔ اگر مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائے گی؟ گرین لائٹ آن ہوتے ہی ڈاکٹر باہر آیا۔ کیسی ہے وہ؟ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے مرزا صاحب، وہ اب خطرے سے باہر ہیں۔ سجدے طویل کرنے سے مشکلیں قلیل ہو جاتی ہیں۔ کسی کی آواز پر اس نے سر اٹھایا تھا۔ آنکھیں رو رو کر سرخ ہو گئی تھیں، بکھرے بال، ماتھے پر لگی چوٹ، قمیض پر بھی کہیں خون کے داغ لگے تھے۔ وہ کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح خاموش بیٹھا رو رہا تھا۔ لگتا ہے کہ بہت اپنا ہے جس کے لیے اتنا رو رہے ہو۔ فقیر کی بات پر اس نے سر جھکایا تھا۔ تیری آنکھوں میں جو عشق کی چنگاری ہے وہ بجھنے مت دینا۔ مرد کبھی نہیں روتا، لیکن اگر مرد کسی کے لیے رو دے تو بہت خوش نصیب ہے، کیونکہ روتے ہوئے مرد اپنی مردانگی، اپنی انا، اپنی غیرت کے دائرے سے باہر نکل آتا ہے۔ تو جس کے آگے رو رہا ہے نا، وہ تو ہمارا ایک آنسو دیکھ کر پگھل جاتا ہے۔ وہ تیری دعا سنے گا بچے، خود کو ہرکان مت کر، صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑ لے، وہ تجھے اتنا نواز دے گا کہ تجھ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ فقیر کی باتیں اسے سکون دے رہی تھیں۔ گرین لائٹ آن ہوئی تھی۔ ان سب نے امید بھری نظروں سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا تھا۔ وہ اب کیسی ہے ڈاکٹر؟ وہ خطرے سے باہر ہیں۔ ڈاکٹر کے الفاظ نے جیسے ان کے بے جان جسم میں روح پھونک دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد انہیں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، پھر آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ ملیحہ گل بیگم اس کی طرف بڑھی تھی۔ خالہ، میری بچی، دیکھو، آنکھیں کھولو، میں ہوں تمہارے پاس۔ ملیحہ کی آنکھوں میں حرکت ہوئی تھی۔ وہ دیوانہ وار اسے چوم رہی تھی۔ ماتھے پر چوٹ لگی تھی، ہونٹوں کا کنارہ زخمی تھا، ہاتھوں پر بھی بینڈیج کی گئی تھی، ذہن کے پردوں پر کچھ لہرایا تھا۔ ملیحہ، اس نے تمہاری ماما کو چاقو سے زخمی کیا تھا۔ شوٹ ہم۔ یہ سب بربادیوں کی وجہ ہے۔ شوٹ ہم۔ کیا سوچ رہی ہو ملیحہ؟ اس نے تمہارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا؟ یاد کرو، جب تم اس سے بھیک مانگ رہی تھی۔ یہ بھیڑیا ہے، اس پر رحم مت کھاؤ۔ شوٹ ہم۔ ملیحہ کے ہاتھ کانپے تھے، وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا، تم بزدل ہو، تمہیں اپنے خوف سے لڑنا نہیں آتا۔ پلیز ہادی، کیا کہہ رہے ہو تم؟ آلیان نے ہادی کو سائڈ پر کیا تھا۔ سچ کہہ رہا ہوں میں، یہ بزدل ہے، کوئی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا جب تک یہ خود نہیں کرے گی۔ ہادی پلیز، وہ پہلے ہی بہت اپسیٹ ہے۔
आलिहान चीखा था। मारना चाहती हो ना खुद को, तो मारो, लेकिन अगर मरना ही है तो इस शख्स का नामो निशान भी मिटा दो। मलीहा, अगर मरना है तो शान से मरो, इस तरह बुज़दिली से नहीं। उसके सामने उसके माँ बाप को मार दिया इस शख्स ने। उसका बचपन, जवानी, सब उसकी वजह से खौफ में गुजारा। और ये अब भी। अचानक गोली चलने की आवाज़ गूंजी थी। गोली सीधा शहरयार के सीने में पेवस्त हुई थी और पिस्टल भी उसके हाथों से नीचे गिरा था। खौफ से अब तक उसकी टांगें कांप रही थीं। शहरयार की सांसें उलझ रही थीं। खून ही खून फैल गया था। मलीहा ने अपने सर में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस किया था। आज तुम्हारे सारे डर, सारे खौफ ख़त्म हो गए मलीहा। तुमने इनसे निजात पा ली। हादी इसके करीब आ रहा था। आलिहान बुत बना उसे देख रहा था। मैंने इसे मार दिया। नहीं गुड़िया, तुमने अपने वालदैन के कातिल को मारा है। तुमने एक लुटेरे को मारा है। वो भेड़िया था, इंसानी रूप में छुपा एक भेड़िया। हादी चकराते सर को वो संभाल नहीं पा रही थी। इससे पहले वो नीचे गिरती, आलिहान उसके पास आया था। मलीहा, वो नाजुक वजूद उसकी बाहों में झूल गया था। बंद होती आंखों से उसने जो आखिरी चेहरा देखा था वो आलिहान का था। उसकी तड़पती आवाज़, उसका दर्द भरा लहजा, लेकिन अब वो उसका चेहरा कभी नहीं देखना चाहती थी। हाल कैसा फील कर रही हैं आप? बेटर। आपके शौहर आलिहान, वो कहाँ हैं? उन्होंने तो पूरा हॉस्पिटल। वो मेरे शौहर नहीं हैं और ना मैं उनको जानती हूँ। उसके लहजे में मजबूती थी। वहाँ पर मौजूद सारे लोग के सर झुके थे। उसकी बात पर आलिहान के बढ़ते कदम रुके थे। सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन मुझे लगा वो जो रो रहे थे वो आपको गलत लगा। वो मेरे कुछ नहीं लगते डॉक्टर। डॉक्टर ने हैरानगी से इधर उधर देखा था। वो सब वो सब ही एक दूसरे से नज़रें चुरा रहे थे। ओके, आप अपना ख्याल रखें। डॉक्टर दरवाजे पर आलिहान को खड़ा देख रुकी थी। पता नहीं क्यों, पर उसे उस पर तरस आया था। घर जाना है खाला। अभी नहीं गुड़िया, तुम्हें आज की रात इधर ही रुकना होगा। पर क्यों? मैं ठीक हूँ अब। वो चिड़चिड़ी हो रही थी। शुक्र है तुम्हें होश आ गया। सच्ची नहीं तो मैं यहाँ की नर्सों को देख देख कर बोर हो गया था। कसम से एक भी नर्स प्यारी नहीं थी। प्यारी नहीं, और गज़ब खुदा का, जो प्यारी है उसे सिस्टर बुलाना पड़ रहा है। जी तो डियर रीडर्स, कैसी लगी आपको मेरी एपिसोड? प्लीज़ मैं आपको हर बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और मुझे लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, आपको मेरा नावल कैसा लग रहा है, कौन सा करैक्टर, कौन सा सीन, कौन से लोग आपको पसंद आ रहे हैं। लेकिन आप नहीं बताते। खैर, अब क्या किया जा सकता है। लेकिन मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे पर रिस्पॉन्स देंगे। और क्या कहूँ मैं, बस आपका रिस्पॉन्स नहीं आता तो थोड़ी सी डिसअपॉइंट हो जाती हूँ, और कुछ नहीं। खैर, मैं इंतज़ार करूँगी आपके रिस्पॉन्स का, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। और आज के एपिसोड में आपने देखा ही है
کہ میں نے کیسے بتایا ہے، آپ کو کیسے بتایا گیا ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے اور اللہ اجر دے گا میری محنت کا مجھے۔ دیکھتے ہیں، بس اللہ کے اجر کا انتظار کرتے ہیں، اپنے صبر کے پھل کا انتظار کرتے ہیں کہ کب ملتا ہے۔ چلیں، پھر بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیز مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا ایپیسوڈ کیسا لگا۔ اوکے، اللہ حافظ۔